بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض صدق اللہ العظیم۔ زمین اور آسمان کی ہر شے خدا کی حمد کرتی ہیں، ستائش کرتی ہیں، تمجید کرتی ہیں۔ خدا کی حمد کرو، تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو، اس کی بڑی عظمت کے مطابق اس کی حمد کرو، نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، بربت اور ستار پر اس کی حمد کرو، دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تاردار سازوں اور بانسری کے ساتھ اس کی حمد کرو، بلند آواز جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھناتی جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو۔ ہر متنفس خدا کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو۔ آمین۔ تمام حمد ستائش پروردگار عالم کی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان اس کرۂ ارض میں جب تک وہ ذکر کے ساتھ ہے اپنے مالک حقیقی کے حضور ہر آن حاضر جان کر کے اپنے کام کو ویسے ہی انجام دے جیسا وہ چاہتے ہیں۔ عزیزان من، آج کا پہلا سوال ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نبی اور زکریا کاہن، ان دونوں کا زمانۂ تبلیغ میں کتنا فرق ہے؟ اس پہلے سوال میں کئی سوالات ہیں۔ اس کا دوسرا جز ہے کہ اور ان کی نبوت کا دائرہ کس مقام تک تھا، اور تیسرا جز ہے کہ ان کا صحیفہ کس نام سے ہے اور اس میں کتنے ابواب، کتنی آیات اور کتنے حصے۔ تو آئیے اس سوال کے چار جواب، یعنی سوالات، ایک سوال تو ایک ہے لیکن چار جز ہیں اور جواب دیکھتے ہیں ہم۔ پہلا جز ہے کہ حضرت زکریا نبی یا اور کاہن زکریا، ان دونوں کا زمانۂ تبلیغ کتنا فرق ہے۔ عزیزان گرامی، ان کی نبوت کا دائرہ کتنا ہے؟ تو ان دونوں کا زمانۂ تبلیغ جو ہے، وہ جو زکریا نبی ہیں جن کا ذکر ہم گزشتہ نشست میں کر چکے تھے، پہلی نشست میں، وہ 500 سال قبل مسیح ہیں۔ یہ اپنے زمانے میں کاہن بھی تھے اور نبی بھی تھے، یعنی کاہن سے مراد امام۔ اور ان دوسرے جو زکریا ہیں، یعنی تقریباً 500 سال کے بعد، یعنی پہلے زکریا کا نام ہے زکریا بن برقیہ بن عدو، برقیہ کا بیٹا، عدو کا پوتا، اس کا نام زکریا، جو کاہن بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اور ان پر خدا تعالیٰ کا کلام 520 صدی قبل مسیح میں دارا بادشاہ کے دوسرے برس کے 8ویں مہینے میں نازل ہوا تھا، جبکہ دوسرا زکریا جو صرف کاہن تھے اور جنہیں حضرت یحییٰ یعنی یوحنا استباغی کے والد کہتے ہیں، ان کا زمانہ پہلی صدی عیسوی میں زکریا کاہن صرف ہیکل میں بخور جلانے میں پر مقرر تھے، اور انہیں تبلیغ کا کوئی کام نہیں سونپا گیا تھا، صرف بخور جلانے پر مامور تھے۔ اور اس زکریا کاہن کی بیوی الشبہ کا تعلق حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ان کے خاندان سے تھا، اور زکریا کا تعلق حضرت داؤد جو بادشاہ تھے ان کے خاندان سے تھا۔ تو اس زکریا کا تعلق پہلی صدی عیسوی میں، اور ان کا کوئی صحیفہ نہیں ہے۔ انہی کا ذکر قرآن شریف میں سورہ مریم کی ابتدائی 2 تا 11 آیت میں ہے، اور سورہ نساء میں بھی ملتا ہے، مذکور ہے۔ اور بعد میں حضرت ملاکی، آج ہم ان کے بعد جب ملاکی کا ذکر کریں گے تو پھر ہم بتائیں کہ ہاں وہ کون سا زمانہ تھا زکریا جو کاہن تھے۔ تو اس کا دوسرا جز ہے کہ ان کا صحیفہ کس نام سے، کتنی آیات اور حصے ہیں۔ حضرت زکریا بن باقی عدو کا جو صحیفہ ہے خود زکریا ہی کے نام سے منسوب ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ زمانہ قدیم میں یا زمانہ جدید میں، یہ زمانہ قدیم عہد نامہ میں، عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، قدیم عہد نامہ اور جدید عہد نامہ، دونوں میں جن جن نبیوں نے یا رسولوں نے کتابیں لکھی وہ انہی کے نام سے منسوب ہے، کسی پرندے کسی جانور کے نام سے نہیں ہے، چونکہ بات تو تھی کہ نبی سے مخاطب ہوتا تھا خدا، اور وہ اپنے کام کرتے اور جیسا ان کی ہدایت ہوتی وہ اپنے سر انجام دیتے تھے۔ اس کا ایک دوسرا ہے کہ اس میں کتنی ابواب ہیں، یعنی کتنی آیات ہیں۔ تو اس میں 14 ابواب ہیں اور 210 آیات ہیں۔ ایسا بات کا دوسرا سوال کہ کتاب مقدس اور قرآن شریف کے مطابق حضرت زکریا کتاب کے کتنے حصے ہیں، یہ ایک الگ سوال ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا نبی کا ذکر تو قرآن شریف میں نہیں ہے۔ پھر غور کیجئے، زکریا نبی کا ذکر نہیں ہے، زکریا کاہن کا ذکر ہے جو نبی بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ صحیح ستہ یعنی احادیث کی وہ روایت کی وہ کتاب جو مختلف کتابوں کا مجموعہ ہے،
ان کا ذکر نہیں ہے ذکر نبی کا. ہاں البتہ ذکر جو اس و بامسمہ کاہن تھے تو سب ان کا صحیفہ زکریا کے نام سے منسوب ہے، لیکن ان کا جو حصے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. زکریا نبی کے جو 500 قبل مسیح تھے ان کی کتاب صحیفہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. الف اور بے الف کے کچھ حصے ہم پہلے ذکر کر چکے تھے. مثلا زکریا کی پیشن گوئی جو 520 صدی قبل مسیح میں 518 قبل مسیح تک اور مختلف اوقات میں کی گئی. یہ زیادہ تر رویا کی صورت میں اور یروشلم کی بحالی، ہیکل کی تعمیر نو، خدا کی امت کے پاک کیے جانے سے تعلق اور حضور مسیح سلام علیہ کی زمانے آمد کی خبر، یعنی ان کے دونوں آمد کی خبر ملے گی، آمد اول اور آمد ثانی. بے میں ہے کہ یہ متوقع مسیح موعود اور آخری عدالت کے بارے میں پیغامات کا مجموعہ ہے. عزیزان آج ہم تیسرے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ کتاب مقدس قرآن شریف کے مطابق حضرت زکریا کے رویا میں کن کن باتوں کی پیشن گوئیاں کا تذکرہ ہے. یہ تو واضح ہے کہ حضرت زکریا جو نبی تھے 500 صدی قبل مسیح، ان کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو رویا کا بھی اس میں نہیں ہے. عزیزم حضرت زکریا نبی کی پیشن گوئی، البتہ زکریا جو کاہن تھے ان کا تو قرآن شریف میں ہے جیسا ہم نے عرض کیا، یعنی یحییٰ کے والد. میں بات بھی اسی کرتا کہ اب کنفیوز نہ ہو، متذبذب کے شکار نہ ہو. اب ہم صرف 2 زکریا کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہیں آخری پچھلے نشست ہم نے کہا کہ 30 یا 28 زکریا ہیں جن کا ذکر کلام مقدس میں ہے، لیکن آخری دو زکریا ہیں، ایک زکریا نبی جو 500 صدی قبل مسیح کے، دوسرا زکریا کاہن جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے. اور اس نبی کا ذکر جو کتاب ہے، کتاب مقدس 38 نمبر پر کتاب ہے ان کا، اور آخری کتاب ملاکی 39 نمبر پر. اس میں 11 روئے کا تذکرہ ہے، یعنی 11 وہ باتیں ہیں جو خدا نے ان کو دکھایا اور بہت گہرا تعلق ہے. سب سے پہلے نبی کے گھوڑوں کی رویا، دوسرا ہے سینگوں کی رویا، جریب کی رویا، جلاوطنی کے واپس آنے کی پکار، سردار کاہنوں کے بارے میں رویا، شمع دان کی رویا، زربابل کے ساتھ خداون کا وعدہ، اڑتے ہوئے تومار کی رویا، ایفا میں بیٹھی عورت کی رویا، اور 4 رتھوں کی رویا. یہ تقریباً 10 ہیں. اور اس کے بعد زکریا پر جو کلام نبوت کر کی بات نازل ہوتی ہے وہ یشوع کی تاج پوشی کا حکم. خداوند بددیانتی کے روزہ کی مذمت کرتا ہے، یعنی جو لوگ روزہ بددیانتی سے رکھتے ہیں ان کی مذمت کرتا ہے. اسیری کے سبب سے نافرمانی اور خداوند یروشلم کے بحال کرنے کا وعدہ کرتا ہے. ہمسایہ قوموں پر قہر و غضب، مستقبل کا بادشاہ، اور 7ویں بات ہے خدا کی امت کی بحالی. اور 8ویں ہے خداوند مخلصی کا وعدہ کرتا ہے، ظالموں کا زوال. 9واں اور 10واں ہے 2 چرواہے. 11واں ہے مستقبل پر یروشلم کی رہائی. 12واں ہے خداوند کے چرواہے کو قتل کرنے کا حکم. اور 13واں یروشلم اور دوسری قوموں میں کے بارے میں ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ 11واں رویا کا تعلق، یعنی پہلا ہے کہ نبی کے گھوڑوں کی رویا، یعنی نبی کو جو دکھایا گیا وہ گھوڑوں کی رویا دکھایا گیا. بھلا گھوڑوں سے کیا تعلق رویا؟ لیکن ہے یہ رویا دارا بادشاہ کے دوسرے برس کے 11ویں مہینے میں، یعنی بس ماہ سبات کی 24 تاریخ کو خداوند کا کلام حضرت زکریا بن برقیہ بن حدو پر نازل ہوا. انہوں نے رویا میں جو دیکھا اس طرح ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک شخص سرنگ گھوڑے پر سوار میدی کے درختوں کے درمیان نشیب میں کھڑا تھا، اور اس کے عقب میں سرنگ اور کمیت اور نقرہ گھوڑے تھے. تب میں نے کہا کہ اے میرے آقا یہ کیا ہیں؟ کون سوال کر رہا؟ حضرت زکریا. جب رویا دیکھی، رویا میں وہ سوال کر رہے ہیں، اور رویا کے بارے میں پچھلی نصیحت پیش کر چکا ہوں. جو شخص مہدی کے درخت کے درمیان، یعنی جب انہوں نے کہا کہ میرے آقا یہ کیا ہے، حضرت زکریا نے پوچھا کہ میرے آقا یہ کیا ہے؟ یہ گھوڑا، یہ سرنگ رنگ کے، کمیت رنگ کے، نقرہ، یہ مختلف رنگ کلر کے تھے. اس وقت فرشتے نے جب مجھ سے گفتگو کر رہا تھا، میں نے کہا، اس نے کہا کہ میں تجھے دکھاؤں گا یہ کیا ہیں. اور جو شخص مہدی کے درختوں کے درمیان کھڑا تھا کہنے لگا، ابھی دوسرا شخص، وہ یہ ہے کہ جن کو خدا نے بھیجا ہے کہ ساری دنیا کی سیر کریں. اس نے کہا کہ میں نے ساری دنیا کی سیر کی اور دیکھا کہ ساری زمین میں امن و امان ہے. پھر خداوند کے فرشتہ نے کہا، اے رب الافواج، تو یروشلم اور یہودا کے شہروں پر جن سے تو 70 برس سے ناراض ہے، کب تک رحم نہ کرے گا؟ اور یہ استفسار بھی ہے، یعنی سوال بھی ہے، عاجزانہ بھی ہے، اور معلوم بھی کر رہا ہے.
اور خداوند نے اس فرشتے کو جو مجھ سے گفتگو کر رہا تھا ملائم اور تسلی بخش جواب دیا۔ تب اس فرشتے نے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا بلند آواز میں سے کہا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے، مجھے یروشلیم اور صیون کے لیے بڑی غیرت ہے۔ عزیزم، ہمیں یروشلیم اور یہودا سے صیون سے کے لیے بڑی غیرت ہے، اور میں قوموں کو جو آرام میں ہیں نہایت ناراض ہوں۔ بس آرام میں رہنے والے سے خدا کہیں ناراض ہوگا؟ اگر ہے تو کیوں ہے؟ آگے بڑھے، کیونکہ جب میں تھوڑا ناراض تھا تو انہوں نے اس آفت کو بہت زیادہ کر دیا۔ اس لیے خداوند یہ فرماتا ہے کہ میں رحمت کے ساتھ یروشلم کو واپس آیا ہوں، اس میں میرا مسکن تعمیر کیا جائے گا۔ رب الافواج فرمایا، اے یروشلم پر بھی سوت کھینچا جائے گا۔ پھر بلند آواز سے کہہ کر رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میرے شہر دوبارہ خوشحالی سے معمور ہوں گے، کیونکہ خداوند پہ صیون کو تسلی بخشے گا اور یروشلم کو قبول فرمائے گا۔ دیکھیے، ساری باتیں مستقبل کی ہو رہی ہیں۔ نبوت یا جو رویا ہے وہ مستقبل کی باتیں دکھائی جاتی ہیں، اور جو گزر گیا ہے وقت وہ تاریخ ہے۔ جیسا آج ہم پیش کریں یہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن کچھ باتیں ہیں جو مستقبل میں رونما ہوں گی، نہیں ہوئی ہیں۔ اس کی تشریح عزیزم یہ ہے کہ زکریا نبی نے سرنگ گھوڑے پر سوار کو رویا میں دیکھا، اور جب ہم غور کرتے ہیں یہ تیسرے سوال میں کہ قرآن شریف کے انداز زکریا کے رویا کن باتوں کا ہے، تو پہلا یہ رویا جو ہے یہ ان پہ گفتگو جاری ہے۔ اس کی تشریح کچھ میں عزیزان گرامی کہ حضرت زکریا کی کتاب کا صحیفہ کا آغاز اگر عربی قواعد کے صیغہ مضارع سے تشبیہ دی جائے، دیکھیں جو عربی جانتے ہیں ان کے لیے آسانی ہے۔ زمانہ تین ہے، ماضی، حال اور مستقبل، لیکن کچھ باتیں ہیں جو حال میں کہی جاتی ہے لیکن تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، اس کو عربی قواعد میں مضارع کہا جاتا ہے۔ پھر زکریا کتاب میں ان پوشیدہ خزانوں یا بھید کا آشکارا کیا گیا ہے جن میں حال میں رہتے ہوئے مستقبل کی جانب عمیق نظر رکھتے ہوئے آخرت میں نجات حاصل کرنے کی سرمایہ سری ہوگی۔ یعنی فارسی میں اس کو حیرانگی پریشانی کی بات سے تجذب سے نکل کر کے، اس حیرانی پریشانی سے نکل کر درست فیصلہ کرنا آسان ہوگا۔ اگر آپ بذات خود مطالعہ کریں گے تو میرے اس الفاظ کی تائید کریں گے، ضرور کیجیے گا، بلکہ ضرور کریں گے، کیونکہ علماء اخلاق نے جب دیکھنے اور سننے کی وضاحت فرمائی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا وہ قول ہے کہ کیا سننے اور دیکھنے میں فرق ہے؟ کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا، آپ نے کہا کہ 4 انگلی کا فرق ہے، دیکھنے اور سننے میں 4 انگلی کا فرق ہے۔ اب آپ حیران ہو کہ 4 انگلی کا کیسے فرق ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، انسان دیکھتا ہے آنکھ سے اور سنتا ہے کان سے، جب آنکھ اور کان کے درمیان میں ہاتھ رکھیں گے تو 4 انگلی کا فرق ہوگا۔ ہر شخص کے جو انگلیاں ہیں اس کے چہرے کے مطابق ہے، اور وہ ڈیزائننگ میں جب چہرہ بنائے جاتے ہیں، آرٹس کیے جاتے ہیں، تو اس میں یہی خاص چیز رکھی جاتی ہے۔ تو سننے اور دیکھنے میں 4 انگل کا فرق ہے۔ اب آئیے، واقعی کتاب زکریا کا آغاز تو ایک وسیع نبوتی منظر نامے سے کرتے ہیں جو کہ ان کے اپنے زمانے حال سے مستقبل، بلکہ اگر یوں کہیں کہ ہمارے زمانے کے مستقبل سے بھی منسلک ہو کر 1000 سالہ بادشاہی کے دور تک پھیلا ہوا ہے۔ اب ہم ذرا ایک غور کریں کہ سرنگ ایک لفظ ہے، زکریا نبی نے سرنگ گھوڑا۔ اب سرنگ کیا چیز ہوتا ہے؟ دیکھیں، سرنگ ہندی اور اردو زبان میں مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بھی 2 معنی۔ ایک وہ تنگ راستہ جو کسی بھی پہاڑ یا پہاڑی کے اندر سے گزر کر کے دوسری جانب نکلتا ہو، نکل جاتے لوگ کبھی سرنگ کے اندر سے نکل گئے۔ اور دوسرا معنی ہے چونکہ گھوڑا مذکر ہے اسی لیے یہاں یہ لفظ سرنگ کا استعمال کیا گیا ہے۔ معنی مطلب میں ایسا گھوڑا جس کی عیال اور دم سرخ ہو۔ اب آپ عیال کی اگر عین سے عیال لکھیں گے تو اس کے معنی ہے اولاد، لیکن الف سے عیال ہے، الف یہ الف لام عیال، وہ گھوڑا جس کے گردن اور دم کے بال لمبے ہوں اور سرخ ہوں، اسے اچھی نسل، رنگ و نسل کا گھوڑا کہا جاتا ہے۔ اس پر سوار آدمی کو روئے میں دیکھی، اسی لیے اس گھوڑے کو سرنگ کا گھوڑا کہا جاتا ہے۔ واضح ہو گئی؟ اب دیکھیے اس روئے کا مفہوم کیا ہے۔ خداوند متعال ذوالجلال والاکرام، بزرگ برتر، جو نہ سوتے ہیں اور نہ اونگتے ہیں، یعنی ان کے نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ سوتے ہیں اور نہ ہی انہیں اونگ آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے۔ ہم انسان جسے انہوں نے اپنے دست قدرت کاملہ سے اپنی صورت شبیہ کے مانند بنا کر زمین پر اپنا خلیفہ یا نائب مقرر فرمایا، تاکہ ہم انسان جو اس دستکاری کے شاہکار ہیں اس کے وہی کام کریں جیسا رب العالمین چاہتے ہیں، انہی کاموں کو حکم پر عمل پیرا رہیں۔
لیکن ایسا نہیں ہوتا رہا ہے، اب بھی نہیں ہوتا ہے، اور اب بھی ان کی منشا و مرضی کے موافق نہیں ہو رہا۔ ہاں، کچھ ان کے برگزیدہ بندے ہیں، ہر زمان میں رہیں، جو خداوند متعال کے کاموں میں بے دکھ یعنی بے حد دکھ تکلیف اٹھاتے ہیں، بے حد دکھ تکلیف اٹھاتے ہیں، مگر جو خداوند متعال کے منکسر المزاج یعنی غیر اقوام سے خداوند کریم ناراض ہے، کیونکہ وہ آرام سے بیٹھی ہے۔ تو آرام سے جو بیٹھا، ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس لیے جبکہ خداوند کے لوگ اذیت میں مبتلا ہیں۔ اب دو لوگ ہو گئے، جو لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، گویا وہ خدا کے لوگ نہیں ہیں، اور جو مصیبت میں ہیں، مشکل میں ہیں، گھڑی میں ہیں، وہ منکسر مزاج بھی ہیں لیکن تکلیف میں رہتے ہیں، ان کو اذیت دی جاتی ہے۔ فی زمان دیکھیں گے ہمارے ملک میں بھی یہی نوبت ہے، چند لوگ ہیں جو زر پرست اور ابلیس پرست ہو گئے۔ یہی کلام خدا کہہ رہا ہر زمانے، اس زمانے بھی ایسے لوگ تھے جو خدا کے لوگ تھے، وہ تکلیف میں مبتلا تھے، اور جو غیر لوگ تھے، خدا کے خلاف تھے، ابلیس پرست تھے، زر پرست دوست تھے، وہ سب عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے۔ تو خلاق عالم جو شفقت میں غنی اور قہر میں دھیما ہیں، تو خدا ان قوموں کو عبرتناک سزا دیں گے اور اپنے لوگوں کو مستقبل میں بحال کریں گے، اور ان کی مستقبل بہترین ہو جائے گی۔ آمین۔ دعا کیجئے کہ ہم سب اس میں شامل ہو، خدا کے بچل کر کے۔ آئیے اب ہم ذرا زکریا نبی کا صحیفہ کی باب کی 7ویں آیت میں نبی اپنے 8 روئے کا سلسلہ کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے روئے میں خداوند متعال سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار کا موازنہ، اور 11ویں نمبر پر 11ویں آیت جو ہے اس میں خداوند کے فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ اب اپنے کارندوں، غالباً یہ جو کارندے کا لفظ استعمال ہے وہ یقیناً فرشتگان ہوں گے، چونکہ جو مقام ہے وہاں انسان نہیں ہو سکتا، لیکن شبیہ کے مطابق تھے جن کے ہمراہ نظر آتے ہیں۔ یہ رویا روداد دارہ کے دوسرے برس میں 11ویں مہینے میں، جس طرح ہم نے کہا کہ رونما ہوا تھا، اور خداوند متعال نے ان کا جواب بھی دیا تھا۔ فوراً سوال کیا کہ یہ کیا ہے، تو انہیں کہا کہ اس طریقے، اور جو ان کے اپنے لوگ ہوں گے خدا ان کو بچائے گا، اور جو ظالم ہوں گے خدا ان کے ظلم و ستم پر ان کو سزا دے گا۔ آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں اسی سوال کے ایک اور اس کے جواب میں، کہ یہ زکریا کے پہلے رکوع کی 12 تا 17 آیت ہے۔ ان آیت میں خداوند متعال کا فرشتہ رب الافاق سے یروشلیم اور یہودا کی اشاعت کرتا ہے، یعنی جو 70 برس اجاڑ اور ویران پڑے ہیں۔ دو باتیں ہوئی تھی کہ یہ کیا ہے، جب سوال کیا تو کہا کہ یہ ہے، تو رب کائنات کی جانب سے حوصلہ افزا جواب ملتا ہے۔ تو پھر ترجمان نبی کا جو ترجمان تھا، جو نبی سے گفتگو کر رہا تھا زکریا اسلام سے، وہ بلند آواز اعلان کر کے خداوند ذوالجلال اپنے لوگوں کی خاطر از خود مداخلت کریں گے۔ دیکھیں ہر کام میں خدا کی مرضی ہوتی ہے، اور دوسری اقوام جنہیں یہودا پر ظلم کرتے رہے، ان کے ظلم و تشدد سے نے خداوند کریم کو ناراض کیا۔ اور 16ویں آیت کا مفہوم بتانے سے پہلے اچانک ایک آیت جو ذہن میں آتی ہے، وہ متی رسول کے معرفت لکھی گئی جلیل کے 8ویں باب کی 20ویں آیت، 18ویں باب کی 20ویں آیت میں مرقوم ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں، وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم کثرت سے خدا کا ذکر کرو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اسی لیے خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں رحمت کے ساتھ یروشلم کو واپس آنے کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیونکہ رب العالمین ہی رحمت للعالمین ہے۔ لیکن اب جب کہ یروشلم میں صرف یہودا کے لیے رحمت بن کر آئیں گے اور ہیکل دوبارہ تعمیر ہوگی، یہاں لفظ سود کھینچا مطلب اثر نو تعمیر کرنا کے۔ یہی بات کو جو ہم دوسرے سلاطین کے 21ویں باب کی 13 سے 15 کی آیت میں دیکھتے ہیں، تو اس میں لفظ رسلی استعمال ہوا۔ اس کا مطلب بالکل تباہی اور بربادی ہے۔ نبی کو چاہیے کہ لوگوں کو بتائے خداوند قادر مطلق یہودا کے شہر کو دوبارہ خوشحالی بخشیں گے اور صیون کو تسلی دیں گے اور یروشلم کو قبول فرمائیں گے۔ عزیزان من، یہ تو باتیں ماضی کی تھی نا، جو پوری ہو چکی، لیکن سن 70 عیسوی میں حضور المسیح کا قول کے مطابق برباد ہو گیا پورا یروشلم، لیکن ابھی تیسری بار پھر تعمیر نہ ہوگی۔ اب سوچیں کہ جب وہ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ عزیزان من، یہ پہلی رویا تھی۔ اب ہم دوسری رویا کی جانب چلتے ہیں۔ دوسری رویا ہے کہ سینگوں کی رویا۔ اب سوچیں سینگ کی رویا کیا مطلب ہوگا؟ گائے بھینس کے سینگ ہوتے ہیں، تو کیا اس کی رویا دکھائے گا خدا؟ آئیے غور کرتے ہیں ذرا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ چونکہ جو لوگ کلام خدا سے واقف نہیں، ان کے لیے اچنبھے والی بات ہے، تعجب ہے کہ سینگ کی کیا رویا سے مطلب ہے۔
اور یہ پہلی رکوع کی 18 سے 21 آیت کی آیت میں پہلے پیش کر دوں آپ کی خدمت میں، پھر ہم اس کے ذات تشریح پہ چلیں گے مختصر۔ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ 4 سینگ ہیں، اور میں نے اس فرشتے سے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے مجھے جواب دیا وہ سینگ ہے جنہوں نے یہودا اور اسرائیل اور یروشلم کو پراگندہ کیا۔ پھر خدا نے مجھے چار کاریگر دکھائے، تب میں نے کہا کہ یہ کیوں آئے ہیں؟ اس نے جواب دیا یہ وہ سینگ ہے جنہوں نے یہودا کو ایسا پراگندہ کیا کہ کوئی سر نہ اٹھا سکا، لیکن وہ جو اس لیے آئے ہیں کہ ان کو ڈرائیں اور ان قوموں کو سینگوں کے پست کریں جنہوں نے یہودا کے ملک کو پراگندہ کرنے کے لیے سینگ اٹھایا۔ دیکھیے ایک عجیب سی بات ہے، اب اس کی تشریح یوں سمجھیے کہ اس 4 سینگ اور 4 کاریگروں کے رویا کو دکھایا گیا ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 4 غیر یہودی عالمی طاقتوں کی بربادی، 4 غیر یہودی عالمی طاقت، 4 عالمی طاقت کون تھے اس زمانے میں؟ آج بھی عالمی طاقت ہیں، اور جو بھی خدا کے کلام کی یا خداؤں کے لوگوں کے لیے برا چاہے گا یا برا کرے گا، اس کا بھی انجام ایسا ہی ہوگا، کیونکہ خدا کا کلام خدا کا زندہ کلام ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہم نے شروع میں آپ کی خدمت عرض کیا ہے کہ حضرت صحیفہ زکریا نبی کا صحیفہ میں لکھی ہوئی رویائیں باتیں تو ماضی کی تھیں، مگر وہ باتیں مستقبل ہی میں اپنے اپنے وقت پر پوری ہوں گی۔ تو بات دوسری روایہ کی ہے، تکمیل مستقبل میں ہوگی۔ جب تک حضرت زکریا نے اپنی آنکھ اٹھا کر نظر کی اور 4 سینگ دیکھا تو جو فرشتہ ان سے گفتگو کرتا تھا انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہیں؟ ظاہر سی بات کوئی چیز ہم بھی دیکھتے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ نہ جاننے والی چیز کا علم اسے کہتے جو آپ نہیں جانتے ہیں، نہ جاننے والی چیز کا نام علم ہے۔ جب جان جائیں گے تو آپ پوچھیں گے نہیں، یا تو سوال کریں گے، یہی ہوتا ہے۔ تو نہیں جانتے ہیں جب پوچھتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہیں؟ تو جواب میں فرشتہ نے مطلب اور مفہوم کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ وہ 4 سینگ یہ 4 قومیں ہیں جنہوں نے یہودا، اسرائیل اور یروشلم کو پراگندہ کیا۔ اب اسے اگر ہم دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ یہ بابل، مادی فارس، یونان اور روم، یہ 4 وہ عالمی طاقتیں تھیں، غیر قوم کی عالمی سلطنت تھیں۔ یہ نہیں بتایا کہ 4 کاریگریں کون ہیں، یہ کاریگر کا بھی ذکر نہیں کیا، ابھی سے انہوں نے وہ سینگ کا ذکر کیا، لیکن صاف ظاہر ہے کہ یہ ذرائع آلات ہیں، یعنی اب تو ماضی کی باتیں ہو گئیں جنہیں خدا نے اس لیے انہیں برپا کیا کہ یہودا کو پراگندہ کرنے والی غیر قومی طاقتوں کو برباد و نیست نابود کریں۔ عزیزم، جی کولون ایک مشہور مفسر ہیں اور علم روحانیت میں بھی ان کا بڑا ایک مقام رکھتے ہیں، تو انہوں نے اپنی تحریر میں یوں وضاحت کی کہ خدا نے یہ 4 آلات یعنی ذرائع کیا ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے وہ 4 بڑی بلائیں ہیں جن کا ذکر حضرت حزقیل علیہ السلام کے صحیفہ کے 14ویں باب کی 21ویں آیت میں مرقوم ہے۔ پس خدا یہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنی 4 بڑی بلائیں یعنی تلوار اور قحط اور مہلک درندے اور وبا یروشلم پر بھیجوں کہ اس کے انسان اور حیوان کو کاٹ ڈالوں تو کیا حال ہوگا۔ عزیزو، یہ تو آج بھی ہے، خود ہمارے ملک میں دیکھیں قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، قحط سالی ہو گئی ہے، مہلک درندے ہیں اور وبا بھی آ چکا ہے۔ اب رہا کیا؟ ہم نے کہا کہ ماضی کی بہت سی باتیں جو اس زمانے میں پوری ہو رہی ہیں، اور ہم جب دیکھتے ہیں مکاشفہ کے 6 باب کی 1 سے 8 آیت میں، تو اس میں بھی بہت ساری باتیں رونما ہوتی ہیں، اور اس میں یہ کہ پھر میں نے دیکھا کہ برق نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا، ان 4 جانداروں میں سے ایک گرج کسی آواز سنی کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ سفید گھوڑا اور اس کو سوار کمان لیے ہوئے اسے ایک تاج دیا گیا، اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم فتح کریں، لیکن فتح کرنے والے تو کوئی اور ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں فلاں نے شکست دی، لیکن شکست دینے والے بھی ذات کوئی اور ہے۔ اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال ہے، اس کے سوار کو اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک تلوار دی گئی۔ عزیز، اب کیا ہم الزام خدا پر رکھیں جو قتل غارت گیری ہو رہی ہے؟ نہیں، ظاہری چیز اور ہے، باطنی چیز اور ہوتی ہے۔ یہ ساری باطن کی باتیں،
اور جب اسے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں، کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے، اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ سے آواز آتی سنی کہ گیہوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار تک 3 سیر، اور تیل اور میں کو نقصان نہ کر۔ اب دیکھیں کیا حال ہوتی ہے، قحط ہوتا ہے تو اناج نہیں ہوتے، اور یعنی جنگ کال جنگی درندے اور وبا، اور دوسرے جو زیادہ قرینہ قیاس معلوم ہوتی یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے ابری ہوئی 4 طاقتیں ہیں جنہیں پچھلی رویاؤں کے مذکور 4 سنتوں کا تختہ الٹا، یعنی مادی فارس نے بابل کو تباہ کیا، یونان نے مادی فارسی کو برباد کیا، اور بحال شدہ رومی سلطنت مسیح موعود کے بادشاہی کے ہاتھوں سے نیست و نابود ہوگی۔ عمومی سچائی یقیناً واضح ہے کہ خدا کے لوگوں کے خلاف اٹھنے والی ہر شریر طاقت بالآخر الٹ جائے گی۔ عزیزان گرامی قدر، بعض علماء کے مطابق 4 کا عدد مخالف کی مکمل تباہی اور نیستی کا آئینہ دار ہے، جیسا کہ 8ویں رویا کے عدد کا 4 اطراف سے ظاہر ہے، البتہ تفسیر میں ایک خاص قوموں کا فردن حوالہ کیا گیا ہے۔ آج ہم اپنی گفتگو یہاں سمیٹ رہے ہیں، اور تیسرے رویا کو ہم اگلے نشست میں پیش کریں گے، وہ جریب کی رویا۔ تو عزیزان گرامی، رویا یعنی مستقبل آنے والے واقعات کا تعلق ہمارے بظاہر ماضی میں رہا ہے، لیکن مستقبل سے بہت گہرا ہے، جیسا ہم نے کہا کہ یہ فعل مضارع سے اگر تشبیہ دی جائے تو کم نہ ہوگا۔ آج کی گفتگو میں پھر وہی بات، چونکہ بہت سی باتیں ہم یہاں حذف کر جاتے ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ سے پھر وہی بات کہ اسکرین پر ابھی دکھائے جا رہے ہیں آپ کو واٹس ایپ، ای میل اور ٹیلی فون نمبر، جو بھی آپ کو دستیاب ہوں، آپ اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے گا، اور کتاب مقدس آپ کے پاس نہیں مطالعے کے لیے تو آپ ہمیں لکھ بھیجیے، ہم آپ کی خدمت میں فی سبیل اللہ کتاب مقدس ارسال کر دیں گے۔ تو اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے جریب کی رویا کے ساتھ، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔